الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ احزاب شروع کرنی ہے۔ آج آپ نے بڑا الرٹ بیٹھنا ہے، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اس سورت کو سمجھنے کے لیے سیرت کا سمجھنا ضروری ہے اور بہت ہی ضروری ہے۔ جلدی بتائیں۔ جی، ایک تو اس کے اندر غزوات کا ذکر ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی زینب رضی اللہ عنہا سے ہوئی وہ واقعہ ہے، پھر غزوہ بنی قریظہ کا ذکر، وہ جو ہوا، تو تاریخی کچھ واقعات ہیں جن کی وجہ سے سیرت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے آپ یہ چیزیں جب تک اپنے طالب علموں کو کلیئرلی نہ بتائیں، سب سے پہلے آپ نے بڑا ہلکا سا ذکر کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دو بڑے مسائل تھے جاہلیت کی سوسائٹی کے۔ ایک تھا منہ بولے بیٹے کو سکے بیٹے کا درجہ دے دینا۔ اس حوالے سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ آپ زینب، جن کو حضرت زید نے رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق دی ہے، تو آپ اس سے شادی کریں تاکہ یہ رسم آپ اس کا باعث بنے ختم ہونے کا۔ دوسرا اس میں زہار کا مسئلہ ہے، اور زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو، یہ اس جاہلی سوسائٹی کا مسئلہ تھا۔ جہاں سوال ہو ضرور سوال کریں۔ تو اس سوسائٹی میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص یہ کہہ دیتا تھا کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، تو بیوی سے کہتا تھا۔ یہ بھی ایک بڑا ہی غلط طریقہ تھا کہ بیوی کو ماں کہہ دینا۔ ماں اور چیز ہے، بیوی اور چیز ہے۔ اس کا بھی یہاں ذکر ہوا ہے، اور یہ سارا سیرت سے تعلق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا۔ پھر سب سے مدینے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے اذیت ناک وقت کون سا تھا مدنی دور میں؟ سب سے اذیت ناک وقت؟ جی، عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ قرآن پڑھنے والے کو سیرت کا یہ سارا علم ہونا چاہیے۔ سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اذیت ناک وقت وہ تھا جب آپ کو جنگ احد میں شکست ہوئی، اور آپ کے پاس موجود ہے کہ جنگ احد کے بعد، اس شکست کے بعد، جو مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی تھی، جو منافقین کی غلطی کی وجہ سے ہوئی تھی، اس کے بعد جو دو واقعات ہوئے انہوں نے کمر توڑ واقعات تھے۔ ایک کیس میں آپ کے پاس میں نے لکھ کے بھیج دیا ہے کہ ایک ہے سریہ رجی، آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس موجود ہے، دوسرے پیج پر موجود ہے، نہیں موجود؟ جی سر، جی موجود ہے۔ ہاں، آپ نے بتایا، لیکن ابھی تک کوئی آواز نہیں آئی کہ کسی نے دیکھا ہو کہ کتنی محنت سے سمری تیار کی گئی ہے۔ جی سر۔ تو سریہ رجی میں، اچھا، اس شکست سے سب سے بڑا مسئلہ کیا کھڑا ہوا؟ مجھے پہلے یہ بتائیں، جب احد میں شکست ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کی غفلت کی وجہ سے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گھاٹی پر مقرر کر کے بتایا تھا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، چاہے پرندے ہماری بوٹیاں نوچ لیں، لیکن انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی شروع میں
काफिर भागने लगे, उनके पांव उखड़ गए। तो ये समझे कि कम हमें शायद कोई दे न दे माले गनीमत, ये इन्होंने वो छोड़ा और माले गनीमत में लग गए। और फिर वो हजरत खालिद बिन वलीद पीछे से आके जब उन्होंने हमला किया तो मुसलमानों के छक्के छूट गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दांत जख्मी हुए। आपको मैं सब चीज़ें भेज चुका हूँ, गज़वात सारे मैंने भेज दिए हैं आपको। अब जनाब यहाँ पर जब ये शिकस्त फतह शिकस्त में बदल गई तो अरबों को उस वक्त पता चला कि भाई ये नाकाबिले शिकस्त नहीं है। अच्छा, तो ये नाकाबिले शिकस्त कब साबित हुए थे? गज़वाए बदर में जी सर। क्यों? गज़वाए उहद में जब इन्होंने घाटी को छोड़ा था। ये है आपके कुरान की स्टडी, ये है आपकी सीरत की स्टडी। खुदा के लिए इस कुरान को पढ़ें। आज हम जो जलील हो रहे हैं, हमारे जर्नैल, हमारे ब्यूरोक्रेट इन्हीं चीज़ों को नहीं पढ़ते, इन्हीं चीज़ों को नहीं समझते। रब ने यही रहनुमाई रखी है। जब वो फतह शिकस्त में बदल गई, देखें बदर में मुसलमानों को ऐसी अल्लाह ने फतह मुबीन अता फरमाई कि निहत्थे मुसलमानों ने अरब सरदारों को कत्ल किया और पूरे अरब में हल्ला मच गई। लेकिन वही जीती हुई बाजी, वो जी पूरे अरब में धाक बैठी हुई थी, वो जब ये रमजान 2 हिजरी का वाकया है। कौन सा रमजान 2 हिजरी का वाकया है, जल्दी बताएं। बदर सर। जी बदर का। हाँ, बदर। तो शवाल 3 हिजरी में अहद जब पूरी तैयारी के साथ काफिर आए, और मैंने बताया आपको, आपके पास हैंड आउट मौजूद है। अब मैं एक एक चीज आपको नहीं बता सकता बच्चों की तरह। आप सारे माशाअल्लाह कुरान पढ़ने वाले, समझने वाले, अडल्ट, बूढ़े, जवान, बुजुर्ग हैं। आप इन चीजों को पढ़ें, समझें। नहीं समझ आता तो मुझसे सवाल करें। कभी ऐसा हुआ कि मैंने आपके सवाल का जवाब न दिया हो? लिहाजा ओद में जब शिकस्त हुई बदर के बाद, बदर 2 हिजरी का है और ये शवाल 3 हिजरी का वाक़या है, जंगे ओहद। अब लोग काफिरों को पता चला कि मुसलमान काबिल शिकस्त तो हैं, हमने एक शिकस्त दे दी है उनको। अब जनाब उन्होंने जो चालें चली, वाक़या सरिये रजी जिसमें 4 हिजरी का है, फौरन उसके बाद 10 वाइज़ीन को उन्होंने, 2 कबीले थे अजरा और कारा, इन्होंने ले जाके आए कि उस बहाने से कि हम इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो लोगों की तरबियत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा को भेजा। उन्होंने 10 के 10 को उड़ा दिया। फिर दूसरा वाक़या उसके फौरन बाद हुआ, बेर मऊना, लिखा हुआ आपके पास। ये भी सफ़र 4 हिजरी में एक दूसरा ग्रोह आया, उसने कहा कि जी हमें शहीद आलम दीजिए, जिनको हम 70 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। उन्होंने 69 को उड़ा दिया। तो मुसलमानों की ये था वो ज़माना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत मदीने में शाप गुजरा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने ऐसे ही नहीं कह दिया कुरान में, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन रोल मॉडल। इन हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली, आपकी बेदार मगज़ी, आपकी उलुल अज़मी ने वो लोगों को तरबियत की इन हालात में कि फिर मुसलमान कभी शिकस्त से दो चार नहीं हुए। ये कमाल था। और यही सूरह अहज़ाब का सबक है कि सारी दुनिया ने शवाल 5 हिजरी में सारे कबाइल जमा होके, बिल्कुल जिस तरह अफगानिस्तान पर नेटो, अमेरिका, एलाइज, पाकिस्तान, कौन सा मुल्क नहीं था, रब ने कैसी उनको शिकस्त दी वहां अहज़ाब में। आंखें खोल के देखें, 1 महीने के मुहासरे के बाद सारे टेक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल कर लिए, क्योंकि रब की मदद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ थी। तो किस तरह फतह याब हुए।
اور یہ وہ 5 ہجری کا غزوہ احزاب ہے جس کے بعد مسلمانوں میں اتنی اللہ تعالیٰ نے قوت دے دی، ان کا ٹہکا بیٹھ گیا، اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کبھی بھی مدینے والے ساری مکے والے آپ پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ کیوں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ کیوں کہا کہ یہ آپ کبھی حملہ آور نہیں ہوں گے؟ سر وہ سب مل کے اپنی طاقت آزما چکے تھے۔ 12 قبیلے تھے سر جی جو اکٹھے ہو کے آئے تھے، لیکن وہ شکست کھا گئے۔ یہ بڑی عادی باتیں آپ کرتے ہیں۔ 1 مہینے کے محاصرہ اور اتنے سارے قبائل جمع ہوئے۔ اچھا، ان قبائل کو جمع کرنے میں یہودیوں کا کیا ہاتھ تھا؟ اور یہ یہودی کہاں تھے؟ جی یہ سر مدینے میں یہودی تھے، ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ مدینے میں ان تھے سر جی، لیکن ان کی جو کیا ہمدردیاں بات کر رہے ہیں توقعات آپ؟ آدھی بات کرتے ہیں جو بالکل لوگ سامنے والے کو کنفیوز کر دیتی ہے۔ یہ وہ یہودی تھے جو بنی کین کا پہلے جنگ بدر کے بعد نکالے گئے تھے، بنی نذیر جنگ احد کے بعد نکالے گئے تھے، اور یہ سارے قبیلے وہاں موجود تھے خیبر میں، اور انہوں نے جا جا کے قبیلوں سے کہا، اور وہ جو سارے قبیلے جمع ہو کے، اور جو قرآن نے تبصرہ کیا آگے بڑھیں گے آپ کہ کبھی اوپر سے نیچے سے فوجیں آئیں، یہ ساری ان کی بھی کارستانی شامل تھی، ان دونوں قبیلوں کی، بنو کین کا اور بنو نذیر کی، جنہوں نے مدینے سے جلا وطن ہوئے تھے۔ اب بات کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آئے سوال کریں نا آپ۔ جی جی سر جی۔ سورہ احزاب بہت اہم سورہ ہے، اگر اس کو آپ نے سمجھ لیا تو قرآن سارا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ جو حالات تھے جنگ احد کے بعد، خاص کر جنگ بدر جو رمضان 2 ہجری میں ہوئی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح فتح دی، کافروں کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، اور پورے عرب میں دھاک بیٹھ گئی۔ عمران احمد صاحب خدا کے لیے بند کریں اپنا مائک۔ اب آپ سوال نہیں کرتے، مجھے کیسے پتا چلے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تو جنگ بدر کے بعد ہوا، لیکن جنگ احد جو شوال 3 ہجری میں ہوئی، اور اس میں 2 بڑے پرابلم تھے۔ نمبر 1، سمجھے بات کو، کہ 300 آدمی لے کے عبداللہ بن ابی منافقین واپس چلے گئے، انہوں نے شامل ہی نہیں ہوئے۔ سر جی 300 جی سر اس جی کے 300 تھے۔ تو میں نے 300 300 لوگوں کو کہا ہے۔ سوئی کہا ہے سر نے۔ اچھا، اس کے ذرا آنکھ کان کھول کے سنیں۔ اس کے بعد جو جنگ کے دوران جو انہوں نے مورچہ چھوڑ دیا، گھاٹی چھوڑ دی، یہ سب سے بڑا، تو ان 2 وجوہات کی بنیاد پر شکست ہوئی، اور اسی جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں ڈھال بنا دی، جانیں دے دی، کنہوں نے؟ انصار مدینہ نے، اور اللہ نے فرما دیا، جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صرف منافق ہی ان سے نفرت کریں گے، انصار سے، اس لیے کہ جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، کوئی موقع ہو، جس طرح انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا بنی اسرائیل نے؟ کیا کہا؟ جلدی بتائیں۔ آپ اور وہ آپ کے تیرا ہاتھ رب جا جائیں۔ کر لڑے، ہم ہائے نہیں گئے۔ ہائے، یہ ہے انصار کا کمال۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھتے ہوئے ان کی قوم نے کہا تو اور تیرا رب جا کے لڑے۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے، کتنی ایک ایسے بنی اسرائیل کی یہ سب سے بزہ خیز بات ہے۔ لیکن وہ جو بیعت عقبہ ثانیہ پہ انصار نے وعدہ کیا تھا نا کہ ہم آپ کے اپنے بچوں کی طرح آپ سے حفاظت کریں گے، وہ انہوں نے ہر موقع پر بڑھ کر کی۔ اگر ایمان ہو تو انصار جیسا ہو، ایمان ہو
तो महाजरीन जैसा हो, ईमान हो तो साहबा और साहबियात जैसा हो। आज उस ईमान से हम महरूम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब से हमने उस आपके उसवा हसना को नमूना नहीं बनाया, मुसलमानों की जिल्लत देख लें। सर एक वजाहत चाह रहा था, ज़रा आगे अगर बात जी आगे ना चली जाए। या आपने अभी ग़ज़वा उहद का जिक्र किया, उसमें वो अ, जो तीर अंदाज थे उन्होंने दर्रा छोड़ के वो जो शिकस्त का सबब बने थे, जी जी उसमें जो मैंने या कहीं पढ़े है कि उन्होंने इसलिए वो माल गनीमत के पीछे उनको लालच थी दुनिया की। अब जो मैंने पढ़ा है कि जंग बदर तक तो माल गनीमत जिसके हाथ आए वो उसकी उसी का है। उसके बाद जंग बदर के बाद गनाइम का वो आ गया था फार्मूला के अब माल गनीमत का बंटवारा 1/5 पैगंबर रखेंगे हुजूर और बाकी वो बांट देंगे। एक जो घोड़े वाले होंगे या जो भी जिन्होंने हिस्से लिए होंगे प्यादे, उनको 1/4। तो इन लोगों को जब पता था कि अब माल गनीमत हमारी ज़ाती मलकियत नहीं होगी ग़ज़वा उहद में, तो वो उनको क्या ज़रूरत थी पीछे भागने की। उनको पता था कि हमारा हिस्सा तो मिल जाएगा। तो ये अगर बात कुछ समझ आती है और कुछ मज़ीद इसमें वजाहत कर सकते हैं कि ये बात मैं सही कह रहा हूँ। गनीमत का फार्मूला पहले आ चुका था, चाहे वो बैठे रहते उनको तो मिलना था जो भी हिस्सा था उनका। तो ये क्यों उन्होंने भागे माले गनीमत के लिए, जो मशहूर किया हुआ है तारीखों में कि लालच में भागे थे। अच्छा सर, मैं आपने बड़ी प्यारी बात की है। यही वो चीज़ें हैं जो समझने की हैं। आप मुझे बताएं, आप तो माशाल्लाह बड़ी की पोजीशंस पे रहे हैं। ये जो हमारे मुल्क के और मुसलमानों के ब्यूरोक्रेट्स और जर्नैल अमेरिका के पीछे भागते हैं, अल्लाह को छोड़कर जो सारी ताकतों और कुदरतों का मालिक है, ये क्यों भागते हैं? अपनी जहालत की वजह से, अपने उस अल्लाह के और रसूल के वादों को नाउजुबिल्ला झूठा समझते हैं। चाहे जबान से इकरार करते हैं, लेकिन समझते हैं कि ताकत और कुदरत इनके पास है, अल्लाह के पास नहीं है। बिल्कुल वो नए नए मुसलमान हुए थे, देखें ना, 5 हिजरी की बात है। अब उनमें से कुछ लोग जो थे, उनको माल की टेम्पटेशन, फैसला आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं एक्सक्यूज कि मी सर, 3 हिजरी की 3 बात है। हिजरी। अच्छा बात सुने, तो आप सर बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ग़ज़वा बदर के बाद फार्मूला अल्लाह का हुक्म आ चुका था, और मोमिन जो थे वो जान और माल के लिए नहीं सारी माल के नहीं लड़ रहे थे, वो अल्लाह की रजा के लिए लड़ रहे थे। इन्होंने ये कमजोरी जो दिखाई, इन तीरंदाजों ने, इसी से तो पैसा बदला। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनको अगर यकीन होता कि अल्लाह और उसके रसूल कभी ज्यादती नहीं करेंगे, जो हुक्म दिया है जिसके मुताबिक वो उसी के मुताबिक तय होगा, लेकिन इन्होंने जब ये हरकत की तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये सारी सूरत हाल तबाहकुन बनी मुसलमानों की। और नबी सर करीम ये कितनी बीबियों के माइक खुले हुए हैं, समझ नहीं आ रही है। नाहिद अख्तर साहिबा, खुदा के लिए आपको रोज कहते हैं, बंद करें अपने माइक को। आप इतनी बात नहीं समझते कि आपकी वजह से इतनी बड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। आज ये बहस इतनी अहम है कि इसको समझना जरूरी है। तो सर ये जो तबाही हुई है ना जंगे ओहद में, इसी की वजह से, मुसलमानों की शिकस्त की वजह से पै दर पै बाद में वाक़ हुआ है। मैंने सरिया रजी में जहाँ 10 उलमा को कत्ल किया गया, बेर माउना जो है वो 4 हिजरी, ये 3 हिजरी में जंग हुई है ओहद। और देखें कैसे तबाहकुन वाक़यात हुए हैं, कबीले उठ के खड़े हो गए हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर वक्त एक्शन करके और प्री एम्प्टिव एक्शन करके उन्होंने इन चीज़ों को दबा के ख़त्म करके और मुसलमानों की धाक वापस बिठा दी। ये बड़ा अहम वाक़यात हैं, इनको समझना बेइंतहा ज़रूरी है। जब तक इनको नहीं समझेंगे, जंग बदर के दोनों वाक़यात के माशरती इस्लाहात, वो जो जिहार का मसला था कि एक
جاہلی رسم تھی۔ دوسری جاہلی رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کو وہ سب کچھ ملتا تھا جو حقیقی بیٹے کو ملتا ہے، جبکہ یہ اخلاق کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے، معاشرتی ویلیوز کے اعتبار سے سب غلط تھا۔ تو یہ ساری مدینے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہو رہے تھے اور نافذ ہو رہے تھے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہانہ نہیں بنایا جو آج ہم بنا رہے ہیں۔ وہ جی 75 سال گزر گئے اور اسلام نافذ ہی نہیں ہوا، اسلام کا دور دور نام و نشان بھی نہیں ہے، اور آج ذلت اور پستی دیکھ رہے ہیں۔ ہندو ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اگر ہم جذبہ جہاد سے سرشار ہوتے جیسے مسلمان تھے مہاجرین اور انصار، خدا کی قسم یہ کافر ہمیں کبھی دھمکی نہ دیتا۔ آپ ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بالکل جی، بالکل، جزاک اللہ۔ تو اس لیے بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، لیکن یہی شکست کا باعث بنا کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی بات پر یقین نہیں کیا جس طرح ہمیں ایمان کا تقاضا ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ سر جی ایک میرا سوال ہے یہاں پر۔ جی سر جی میں یہ اس کی میں بھی وضاحت چاہتی ہوں کہ سر جی 50 درے پہ کھڑے کیے گئے تھے، لیکن 40 اترے تھے، 10 تو وہیں تھے۔ تو وہ ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے، یا وہ جو بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے اور ان کے ایمان کے جذبات اور ان کا تقویٰ بہت زیادہ تھا، وہ 10 وہیں کھڑے رہے، انہیں جان کی پرواہ نہیں تھی، انہیں مال کی پرواہ نہیں تھی، انہیں یہ اور نہ جان کی پرواہ تھی۔ پھر سر جی وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس تھے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، اسی طرح طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ، تو سر جی یہ پھر ان لوگوں کی طرف اشارہ جاتا ہے مال کی محبت میں جو اترے، کہ جن کا بھی ایمان اس طرح کا پختہ نہیں تھا جیسا کہ ان صحابہ کرام کا تھا۔ یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مومن اس شخص کا نام ہے وہ جو اللہ اور رسول کی بات پر یقین کرے۔ یہ 40 جو آپ بتا رہے ہیں، دیکھیں ان 10 نے کیا کر لینا تھا جب اتنا بڑا دستہ لے کے آئے خالد بن ولید پیچھے سے، انہوں نے ان 10 کو ایمبوش ہوا، وہ کچھ قتل ہوئے، کچھ جنگ کی وجہ سے پرابلم کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے جو پیچھے سے حملہ کیا، تو چاہے ابو بکر صدیق ہوں یا یہ 10 ہوں، ان کے اندر وہ ایمان کا جذبہ تھا جو مطلوب اور مقصود تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اگر کوئی شخص اس بات پر ذرا بھی خیال کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا حصہ نہیں دیں گے، تو وہ منافق ہے۔ اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جن کے ایمان کمال کے تھے انہوں نے حق ادا کیا، اور اس طرح کافر جو تھے وہ مدینے میں داخل نہیں ہوئے۔ فتح کر جنگ میں انہوں نے فتح حاصل کر لی، لیکن ان کو یہ ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ جو جانشینان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ، وہ ان کو پتہ تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں وہ غور سے سنیں، وہ ساری لاشیں چھوڑ کے، اور آپ کو پتہ ہے بڑے جید صحابہ قتل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جمع کیے 360 آدمی اور ان کا پیچھا کیا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں وہ سوچ کے واپس نہ آ جائیں، اور وہ ہوا ایسے ہی کہ وہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ جب دیکھا کہ پیچھے فالو کر رہے ہیں، وہ پھر آگے واپس مکہ چلے گئے۔ لہٰذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی، آپ کی بصیرت، آپ کی عزمی تھی کہ یہ جس کی وجہ سے اس جنگ کے اثرات کم سے کم ہوئے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ یہ ساری ڈسکشن اس لیے آپ ایکٹیولی حصہ لیں کیونکہ آپ کو سورہ احزاب سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور آپ کو شرم آئے گی کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کی حکومتوں نے دانستہ طور پر اسلام کا راستہ روکا، اسلام کو نافذ نہیں ہونے دیا۔ آج دیکھیں، آپ کی پارلیمنٹ دیکھ لیں، آپ کے ججز دیکھ لیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں، کس قدر بزدل ہے۔ اس لیے کہ وہ جذبہ جو مومن کا ایمان ہے وہی اس کو استقامت عطا کرتا ہے کہ اللہ میرا رب، اللہ میرا خالق حاکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے
اسوہ حسنہ ان کا اسوہ حسنہ میرے لیے جو ہے وہی قابل عمل ہے، اور وہی میرے لیے کسی امریکن برٹش جرنیل کی کوئی بات میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ وزنی ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، اب ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ تھے وہ حالات۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بدر کی جنگ کے بعد مسلمانوں کا بڑا دھاک بیٹھ گئی، اور احد کی جنگ کے بعد، شکست کے بعد کیا صورتحال ہوئی وہ آپ نے دیکھ لی۔ آپ کے پاس یہ پہنچ چکی ہے، ہینڈ آؤٹ آپ کے سامنے ہے 2 پیجز کا، کہ جنگ بدر سے پہلے غزوات 4 اور سرایا 4 ہوئے ہیں، کل 8۔ اب بڑے غور سے سنیے، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شامل تھے۔ پلاننگ بھی آپ نے کی، اور اس کی ایگزیکیوشن، اس کو عمل میں لانے کے لیے بھی آپ موجود تھے۔ اس کو غزوہ کہتے ہیں، اس کی جمع غزوات ہے۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس کی پلاننگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن کسی صحابی کو سربراہ بنا کے بھیجا، تو ایسا جنگ یا ایسا مہم جو ہے اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ ہم دیکھتے ہیں آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ موجود ہے کہ رمضان 2 ہجری میں ہونے والا غزوہ بدر جو ہے، اس سے پہلے 4 غزوات اور 4 سرایا ہوئے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے پہنچ کر، جبکہ اتنے سارے مسائل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ غزوات اور سرایا کے لیے خود بھی گئے غزوات میں، اور سرایا میں آپ کے ساتھ غزوات میں آپ خود بھی گئے اور صحابہ بھی تھے، اور سرایا میں آپ نہیں تھے، صحابہ تھے؟ یہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات اور سرایا کیوں شروع کیے؟ سر آپ کو احساس تھا کہ وہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے، آئیں گے، حملہ کریں گے، تو پہلے سے آپ نے حفاظت کرنی شروع کر دی۔ سر جی ان کی نقل و حرکت جاننے کے لیے کہ ان کی پلاننگز کیا، ان کی کیا سازشیں ہمارے خلاف، تاکہ ہم بھی الرٹ رہیں، اور اس لیے صحابہ کرام کو بھی بھیجتے رہے مختلف اوقات میں سرایا پر مردوں میں اور سے خود کوئی غزوات۔ بتائے جی، مردوں میں سے کوئی بتائے۔ دین اسلام کی خاطر، دین اسلام کو پھیلانے کی خاطر۔ یہ آپ ایسی بات مت کیا کریں، یہ بالکل ادھوری بات ہے۔ ایک خاص مقصد ہے اس کا، کہ آپ نے پہنچے ہیں مدینے میں، مسائل اتنے بڑے ہیں، لیکن آپ نے سب سے پہلے ساتھ دیکھیں نا، غزوہ بدر رمضان 2 ہجری میں ہوا، اور 8 غزوات اور سرایا ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے غور سے سنیں، جب بات آپ کھولتے ہیں تو پوری طرح کھولا کریں۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل ظاہر تھا کہ یہ مکے والے کبھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور جنہوں نے 13 سال مکی زندگی میں آپ کو قتل کرنے تک کا پورا اہتمام کیا، جو ناکام ہوئے، وہ کبھی باز نہیں آئیں گے، اور اس دین کو پھیلانے کے لیے جہاد و قتال، اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کافروں سے لڑنا بے انتہا ضروری ہے۔ لہٰذا آپ نے فوراً پہنچنے کے بعد مہاجرین اور انصار کی تربیت، عسکری تربیت کا بندوبست کیا تھرو غزوات اور سرایا۔ یہ تھا مقصد۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی سر۔ بالکل۔ پھر آپ دیکھیں، آپ کے پاس سٹیٹسٹکس موجود ہیں، یہ مجھے کمپائل کرنے میں بڑی دیر لگی ہے، کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان کتنے غزوات اور کتنے سرایا ہوئے ہیں، اور پھر غزوہ جو احد ہے وہ 6 شوال 3 ہجری میں ہوا ہے۔ پھر آپ کے پاس سٹیٹسٹکس پورے موجود ہیں، غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے درمیان کتنے غزوات اور سرایا ہوئے ہیں۔ دیکھیں آنکھیں کھول کر، یہ سنبھال کے رکھیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ۔ پھر سریہ رجی فوراً اس کے بعد دیکھیں کہ غزوہ احد کے بعد جو ہے غزوہ سریہ رجی میں 10 واعظین کو شہید کیا گیا، اور بئر معونہ کا جو ہے اسی 4 ہجری میں 60 کے جو ہے وہ
69 सारी आलम जो है वो शहीद और जुल्म का शिकार हुए। और फिर आपके सामने है कि बनी कीन का बदर के बाद निकाले गए शवाल 2 हिजरी में। क्यों? रमज़ान 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर हुआ और उनकी जो जलालतें थी उसकी वजह से आपने मुहासरा किया, और वो भी इस बात पर मजबूर हो गए कि उन्होंने मुआहदा कर लिया और वो छोड़कर मदीना चले गए। और ये कबीला बहुत सारी डिटेल आपके पास हैं। ग़ज़वा बनी नज़ीर में जो आप देख रहे हैं 4 हिजरी में हुआ, उसमें उन्होंने बदबख्तों ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनी नज़ीर कबीले ने बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरा किया, उनका भी वही अंजाम हुआ जो बनी कीनका का हुआ था। और इनका क्या जुर्म था बनी कुरैज़ा का, जल्दी बताएं। सर गजवा अहज़ाब में इन्होंने दुश्मन का साथ दिया था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं दिया था, गद्दारी की थी और साजिश की थी। अहद तोड़ दिया था। ये सारी बातें आधी हैं, और ये आप बताएंगे तो लोग कंफ्यूज होंगे। खुदा के बंदो, पता नहीं किस तरह आपने पढ़ा है। हुआ ये कि 1 महीने का मुहासरा जब काफिर कर चुके तो उनको समझ आया कि हम तो कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने सिलसिला खबर रसानी शुरू किया बनी कुरैज़ा के साथ जो शहर के अंदर आबाद थे, और उन्होंने हामी भर ली कि हम इन काफरों के साथ मिलके, और अब सूरत हाल इतनी खतरनाक हो गई थी कि बाहर काफिर बैठे थे उसके खंदक के गिर्द, और अंदर ये कबीला यहूदियों का, जिसको जब जला वतन हुआ तो देखें कितने हथियार निकले थे। उन्होंने तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर भी आमादा हो गए कि उनसे कोई मुआहदा किया जाए, लेकिन कमाल है मदीने के अंसार का कि उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम तो जहालत में भी इनसे कभी दबे नहीं, आप इनसे लड़ें, हम आपके साथ हैं। और फिर अल्लाह ताला की गैबी मदद आई कि कुछ मुसलमान जो थे बाहर थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा हमें बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपको कोशिश करो कि इनके दरमियान फूट पड़ जाए, यहूदियों बनी कुरैज़ा और इन मुहासरे वालों के दरमियान। उन्होंने अच्छी अमली अख्तियार की। उनसे कहा यहूदियों से कि तुम देखो, तुमने तो यहीं रहना है, ये लोग तो कल चले जाएंगे, फिर तुम कैसे मुसलमानों से, लिहाजा तुम इनसे डिमांड करो कि कुछ अफराद हमें बतौर यरगमाल दे दो कि वो हमारे पास रहेंगे, ताकि हमें यकीन हो कि तुम यहाँ से भागोगे नहीं हमें छोड़कर। जब ये तजवीज़ उनके सामने रखी गई तो वो इनकार कर दिया यूं। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताईद और नुसरत थी। रात को तूफान आया, वो तो गए भाग, और अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि चलो इनका मुहासरा करो। जिब्राईल अमीन ने आके कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों का मुहासरा किया। और आप देखें क्या बात है, अल्लाह की ताईद और नुसरत देखें। औस के एक सरदार थे वो, क्योंकि औस इनका बनु कुरैज़ा का हलीफ कबीला था, तो उन्होंने कहा, गालिबन हजरत साद बिन मुआज थे, जी सर। तो उन्होंने कहा जी सर, स्वागत। तो उन्होंने कहा कि आप ये जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। क्यों? यहूदियों का ख्याल था कि भाई ये क्यों हमारे हरीफ रहे हैं, तो बेहतर फैसला करेंगे, हमारे हक में करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे, कहेंगे कि इनको भी निकाल दो। अल्लाह अकबर। जब मोमिन हो जाता है ना इंसान, तो वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करता है, अल्लाह के हुक्म। उन्होंने फ़ैसला किया कि इन्होंने शदीद मुसलमानों के साथ गद्दारी का सबूत दिया है, लिहाजा इनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाए और इनके औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज तुमने वो फैसला किया है जो 7 आसमानों का फैसला है, ये रब का भी यही फैसला था। तो आप देख लें, ये था इन सारे अब ये हालात सामने रख के मैं आपको पढ़ाऊंगा सूरह अहज़ाब, और आप देखेंगे कि आप एक एक आयत को के टुकड़े को भी समझ जाएंगे।
یہاں تک کوئی سوال ہو آپ کا؟ آپ سب کے پاس موجود ہے نا غزوات پورے کے پورے، بدر ہو، ساری تفصیلات موجود ہیں آپ کے پاس، میں نے بھیجی ہیں آپ کو. جی جی سر. سر مل یہاں گئی. ہے. آپ نے پتہ نہیں کہ اس کو کہاں میسج کو پھینک دیا ہوگا. سر جی پھینکا نہیں ہے، فوٹو اسٹیٹ کروا کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. آپ اپنی بات مت کریں، مجھے آپ کے علاوہ یہاں 70 آدمی ہیں. سر ہمارے پاس ہے، ابھی پڑھ کر جی فارغ سر ہوئی ہوں. ہمارے پاس ہے سر، ہم پڑھ رہے ہیں. اس کو دوبارہ پڑھیں، سے بارہ پڑھیں، تاکہ آپ کو صحیح صورتحال، پھر آپ کو ایک ایک لفظ سمجھ آئے گا سورہ احزاب کا. تو اب ہم سورہ احزاب شروع کرتے ہیں. اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ ضرور کریں. اب آئیے سورہ احزاب میں. اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں تک جو ہم نے بات کی ہے اس میں کس قدر منافقین جو مدینے میں تھے یا کافر جو مکے میں تھے، وہ کس قدر اسلام کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے. اب اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، یا ایہا النبی اتق اللہ. اللہ ذرا غور سے دیکھیں. پہلے تو آپ خطاب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں، یا ایہا النبی، آپ کے مرتبے اور مقام کے حوالے سے اللہ خطاب فرما رہے ہیں، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکامات کی پیروی کرو. تمہاری ڈیوٹی، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا فرمان بردار ہوں. جو حکم مجھے بذریعہ وحی ملتا ہے اس پر عمل کرنے والا میں سب سے پہلا خود ہوں. تو آپ اللہ کہہ رہے ہیں، ری انفورس کر رہے ہیں، آپ کو بالکل کھول کے بتا رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کے مقام و مرتبے کا تقاضا یہ ہے کہ اتق اللہ، کہ تقوی کی زندگی اختیار کرو. جو احکامات دیے جا رہے ہیں بذریعہ وحی، ان پر من و ان عمل، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرو. اور وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی بات ہرگز نہ مانے. یہ اس وقت کون سے کافر ہیں اور کون سے منافق ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے؟ جلدی بتائیں. سر جو کافر وہی ہے جو مدینہ میں تھے، جو جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اوس خزرج کے لوگ، اور منافقین سارے خیبر میں جمع تھے. ڈاکٹر صاحبہ خدا کا خوف کریں. مشرکین سے مراد مشرکین مکہ ہے. اور آپ کی بات اتنی وزنی ضرور ہے کہ جو لوگ اسلام نہیں لائے تھے مدینے میں، اوس اور خزرج کے، وہ. اور منافقین کون لوگ ہیں؟ سر جلدی جی بتائیں. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود رہتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے ساتھ غداری تھی. کون بلال لوگ نے ہیں؟ اسلام قبول کیا عبداللہ تھا. بن ابی اس کے عبداللہ ساتھ بن تھی. ابی. عبداللہ بن ابی اور اس مدینہ کے ساتھ تھی. مدینہ کے لوگ. مدینہ کے قبائل، وہ جو کلمے تو پڑھ لیے تھے انہوں نے، اس وجہ سے کہ پورا خاندان کلمہ پڑھ چکا تھا، لیکن انہوں نے اندر سے وہ کافر تھے. دل ان کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھے، اور انتظار کر رہے تھے وقت کے ساتھ کہ کبھی بھی شکست ہو سکتی ہے. لہذا وہ یہودیوں کے بھی ایجنٹ تھے. تو یہاں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو بالکل لسٹ مت کرائیے، چاہے یہودی ہوں چاہے مشرکین ہوں، منافقین ہوں، اور ان کی بات نہ مانیں. اور کیا کریں؟ کیوں نہ مانیں؟ ان اللہ علیم حکیمہ. یہ جو حکم دے رہا ہے نا آپ کو، وہ کون ہے؟ کون ہستی ہے؟ حکیم علیم بھی ہے اور علیم حکیم بھی، حکیم. کہ اس کا علم پورے ماضی حال مستقبل پر، اور وہ اتنا حکمت بھرا اس کا حکم ہوتا ہے کہ اس میں اہل ایمان کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے، اور کافروں کا بالآخر اس سے ستیہ ناش ہوتا ہے.
لہٰذا یہاں آپ دیکھیں اس آیت میں، اب ان حالات کو دیکھیں جو ہم نے ابھی یہ آدھا گھنٹہ پہلے بحث کی ہے، کہ منافقین اور کافر دل سے چاہتے تھے کہ کسی طرح اس نبی، دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے یہ جو عقیدے کا منافق ہے یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. تو کافر اور منافق دونوں اس لحاظ سے برابر ہیں کہ دونوں اسلام کی بیخکنی کرنا چاہتے ہیں. کوئی سوال یہاں پر؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان کی بات ہرگز نہ ماننا. یہ بات اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے صحابہ اور صحابیات کو بتائی جا رہی ہے. اور آج کے دور میں دیکھ لیں، یہ جو پاکستان کے منافق ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردیاں نہیں ہے. یہ لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، اور جس دن نعوذ باللہ کہیں برا وقت آیا تو انہوں نے اپنے اثاثے باہر بنا رکھے. کافروں کے یہ غلام ہیں، انہیں کی بات سنتے ہیں، انہیں کی بات مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ قرآن کتنا اپلیکیبل ہے اس وقت اور کتنا اپلیکیبل ہے آج. ذرا نوٹ فرمائیں، اگر میں اور آپ قرآن نہ پڑھیں تو ہمیں دنیا میں دھوکے میں آ جائیں. اللہ نے ہمیں عقل وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، سماعت اور بصارت اور دل و دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کریں. اللہ کی ہدایت موجود ہے. آج بھی ہم اسی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں جس سے اس وقت اللہ کے نبی، مہاجرین اور انصار کامیاب ہوئے. کیوں؟ یہ اصول بالکل دائمی اور ابدی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو برقرار رکھا، اس کی حفاظت و ذمہ داری خود لی. دیکھیں پہلی اوپننگ آیت ہی اس پورے حالات کے حوالے سے کتنی بڑی رہنمائی ہے. کوئی سوال آیت نمبر 1 پر؟ جن کو کفار اور منافقین کا ذکر ہو رہا ہے نا، وہ دونوں ایک ہیں. دونوں کا مطمع نظر کیا ہے؟ کہ مسلمان نعوذ باللہ تباہ برباد ہو جائے. اور آج بھی یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں انڈیا کے، سب کا مقصد ایک ہی ہے. اور اس وقت اگر اللہ کے نبی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اس کا بالکل الٹ کر رہے ہیں. یہ آیتیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم بس ثواب کے لیے پڑھ لیں، یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے ہر قسم کے حالات میں. دیکھ لیں، پرکھ لیں. جی کوئی سر، سوال، کوئی آج چیز؟ بھی منافقین موجود ہے اندر. تو قرآن اس لیے تو آیا ہے کہ آپ ان کو پہچانیں اور ان کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین اور انصار نے کیا تھا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن کس قدر ہمیں رہنمائی فراہم کر رہا ہے ایسے مشکل حالات میں؟ اور آپ نے دیکھا صفت جی لائی سر، گئی کوئی ہے، صفت لائی گئی ہے علیما حکیمہ، کہ جو حکم دے رہا ہے وہ ہستی عالم علیم بھی ہے، پورے حالات سے واقف ہے، چاہے وہ ماضی کے ہوں، حال کے ہوں، مستقبل کے ہوں، اور اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں. یہ صفات کا صحیح سمجھ آنا بالکل میرے اور آپ کو کلیئر کر دیتا ہے کہ یہی صفات والی ہستی ہے جس کا میں نے اور آپ نے حکم ماننے کا، اس کی رضا کے لیے ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑ دی. کوئی سوال آیت نمبر 1 کے بارے میں؟ اچھا، اب آپ نے دیکھ لیا اور ہم نے پورا طرح اس کو ڈسکشن کی ہے کہ کتنے مشکل حالات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. منافقین اور مشرکین دونوں یہ سمجھ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح، مشرکین یہ سمجھ رہے تھے، دیکھیں نا انہوں نے کیوں یہ سارے قبائل کو، احزاب کو جمع کر کے کیوں لے آئے تھے مکے مدینے میں 5 ہجری میں؟ کیوں لائے تھے؟
اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے سر. ہاں، مدینے میں اسلامی ریاست کو ملیمیٹ کرنے کے لیے. اور سب سے بڑا دشمن جو تھا وہ کلمہ پڑھنے والا، وہ تھا عبداللہ بن ابی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے دونوں قبیلے اوس اور خزرج اس بات پر رضامند ہو چکے تھے اس کو بادشاہ بنا دیں گے. وہ ساری بادشاہی اس کی تباہ و برباد ہو گئی جب یہ لوگ جا کے اسلام قبول کر لیا اور بیت الثانیہ میں جا کے دعوت دے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح غلط سے غلط کام کرتا ہے جو کافر بھی نہیں کر سکتا کلمہ پڑھنے کے باوجود. ایک طرف کھڑے ہو کے مسجد نبی میں کہتا ہے اس نبی کی بات سنو، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کس طرح کے الزام تراشی میں وہ، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آیا ہے، اس کو کس طرح اس نے مس یوز کیا. یہ سمجھیں سب باتیں. آج جو ہم قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا سارا دیندار طبقہ کیا وہ نہیں سمجھتا کہ قرآن نے ہمیں کیا انسٹرکشنز دی ہیں؟ بالکل سمجھتے ہیں سر، لیکن اپنے مفاد کی خاطر بھول جاتے ہیں. یہی تو منافقت ہے بھائی. انہوں نے درا کیوں چھوڑا؟ مال کی خاطر. یہ سب باتیں سمجھیں. قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کے راستے کی حقانیت کو سمجھیں، پھر اس کی رضا کے لیے کام کریں. وہ دنیا میں بھی ہمارا معاون ہوگا، دنیا میں بھی اس کی مدد، تائید اور نصرت ہمیں حاصل ہوگی، اور آخرت میں جنت دے گا. کیوں نہیں میں اور آپ سمجھتے؟ اچھا، اگر کوئی سوال نہیں ہے، آیت نمبر 1 کلیئر ہے کہ رب نے کیا سختی سے حکم دیا ہے کہ ان کی بات نہیں ماننی. بات ماننی ہے تو اس ہستی کی جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. کتنی بڑی بات ہے. چھوٹی سی آیت اور کس قدر اس کے اندر ایک میسج ہے ربانی. اب چلیے آیت نمبر 2 پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو تیرے رب کی طرف سے وہی آئی ہے نا، اس کا اتباع کرو، دل و جان سے اس کی اطاعت کرو. اچھا، اس کی اطاعت کیوں کرو بھلا؟ جلدی بتائیں. آیت کے اندر موجود ہے جو ٹکڑا میں نے پڑھا ہے. ان اللہ اللہ کان تعالیٰ بما کی طرف سے تعملون وہی خبیرا. آ رہی تھی. من ربک، تیرا پالنے والا، تیرے ہر مشکل کا حل نکالنے والا، تیرے لیے معاون. دنیا میں اس کی معاونت ہوگی تو تو کامیاب ہوگا، آخرت میں تمہیں وہ جنت دے گا تمہیں اعمال کی بات. اس لیے من رب کا جو وہی آ رہی ہے نا، رب کے لفظ کو سمجھیں. وہ تو اللہ کے علم کی اگلی بات جو ہے. تو اس وحی کا اس لیے تم عمل کرو اس پر کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، وہ جو تمہارا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، جس کے ساری دنیا اور ساری مخلوق کا رب خالق، مالک اور حاکم ہے. کامیابی وہ دے گا، ناکامی وہ مقدر کرے گا. لہذا تمہیں چپ کر کے، تمہارا ایک ہی کام ہے، تمہیں ساری مشکلات کا حل وحی ربانی پر عمل ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، پھر اپنی ایک صفت لائے ہیں. اوپر پہلی آیت میں صفت تھی علیمن حکیمہ، اور یہاں آ گئی ہے ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اگر تم نے اس وحی پر عمل کیا تو بھی اس باخبر ہے، تم نے اس کا انکار کیا تو بھی باخبر ہے. اگر تم نے عمل کیا اللہ کی رضا کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہارا مقدر. کیوں؟ وہ خبیر سب کچھ جانتا ہے، اس کا فیصلہ ہے. اور اگر تم نے اس کو نہ مانا، جیسے کافروں نے انکار کیا، پھر ان کے لیے دنیا اور آخرت کے دونوں عذاب.
کوئی سوال آیت نمبر 2 پر؟ اب یہاں آپ نوٹ فرمائیں، حالات کچھ بھی ہوں، مومن کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اپنے رب پر توکل کرنا ہے، اپنے رب پر چل کے اتباع اپنی کیا کرنی ہے۔ بات ہے، کیا بات ہے! آپ بالکل ایسی بات کہہ دیتی ہیں جو اتنی نرم ہوتی ہے۔ آپ نے ہر حالات میں اتباع وحی کرنا ہے، اتباع رسول کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں آیت میں لکھا ہوا ہے، آپ اپنی طرف سے کچھ ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو بالکل اس سے میل نہیں کھاتی۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ تو آپ کو اور مجھے اللہ اپنے نبی کے سے جو حکم دیا ہے کہ اتبع ما یوحی، تو اتباع کر جو تمہیں وحی کی جاتی ہے، اس لیے کہ کائنات میں برحق چیز کیا ہے؟ کیا ہے برحق؟ وہی اللہ کے احکامات برحق ہیں۔ باقی انسان، یونائٹڈ نیشن، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ، سارے کے سارے طاغوت ہیں۔ ان کا حکم مانو گے جو تم مان رہے ہو، نہ معیشت سدھرے گی، نہ معاشرت سدھرے گی، تم دنیا میں ذلیل ہو گے۔ اور اگر اس قرآن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کرو گے تو تم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو۔ ذرا ایک ایک آیت کو پڑھیں، سمجھیں کن حالات میں حکم دیا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عمل کر رہے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اس اللہ پر توکل کرو۔ کیوں؟ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا حاکم ہے، اسی کے فیصلے ٹھیک ہیں، اسی کی رضا کے مطابق کام کرنا ٹھیک ہے۔ تو توکل اور بھروسہ صرف اس پر کرو۔ کیوں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وکیل کون ہوتا ہے؟ آپ وکیل کو سائن کر کے جب دیتے ہیں تو آپ نے کیس اس کے حوالے کر دیا، یہ دنیاوی مثال ہے، لیکن اللہ تو ایسا وکیل ہے کہ جو ہر چیز پر، ہمارا وکیل کو اس کے پاس کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے، کیونکہ عدالتیں ساری، آپ نے دیکھا کہ عدالتیں اب پابند ہیں حکومت کی، ججز سارے کے سارے بدبختی دیکھیں اس ملک کی، مسلمان ججز اور اتباع وحی سے محروم۔ ذرا غور فرمائیں، بات غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بالکل صحیح کہہ رہے سر۔ بالکل صحیح ہے سر۔ کاش یہ قرآن کی علم اور عقل ہمیں بتاتا ہے۔ تو اللہ کافی ہے وکیل کی حیثیت سے۔ اس لیے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور مسلمانوں کو، صاحب ایمان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کافی ہے وہی، تمہیں کسی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، یکسو مسلم بن کے حضرت ابراہیم کی طرح تم عمل کرو۔ پھر دیکھو حکم اگر آتا ہے کہ بچے کے گلے پر چھری چلا دو تو دیکھیں ابراہیم کیسے چلاتے ہیں، اسماعیل کیسے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور اللہ کیسا کرم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھری اسماعیل کے گلے پر نہیں چلتی، چھری اس بینڈے پر چلتی ہے جو اللہ جنت سے بھیجتا ہے۔ کیا بات ہے! جس درجے کی اطاعت ہے، جس درجے کی اتباع ہے، اسی درجے کا انعام ہے۔ یہ ہے رب کے کمال۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سر حضرت حاجرہ کی اطاعت دیکھیں، قیامت تک کے لیے آب زمزم مل گیا مسلمانوں کو، اور قیامت تک کے لیے مل گیا۔ آج ہم ہیں کہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کافر مشرک، اگر ہم ایمان والے ہوتے کبھی ایسی ممکن نہیں تھی بات، ان کو پتہ ہوتا کہ یہ تو اللہ کی رضا کے لیے شہادت کو زندگی پر ترجیح دینے والے ہیں، ان کے لیے تو شہادت ہی اصل چیز ہے۔
क्यों नहीं हम सोचते, क्यों नहीं हम इस कुरान की तरफ आते, अल्लाह ताला की तरफ क्यों नहीं रुजू करते? बदबख्ती है सर, और कुछ नहीं है। आपने देखा कि ये जो मैंने सारी आयतें आपको भेजी हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, फिर मैंने आपको आयतें भेजी हैं उलुल अलबाब कौन है। उन सारी आयतों में आप मुझे बताएं कि उलुल अलबाब कौन लोग हैं, बताएं मुझे। इतनी सारी आयतें मैंने भेजी हैं आपको। उलुल अलबाब, अल्लाह के नज़दीक उलुल अलबाब अहले अकल कौन है, दानिशमंद कौन है? जो वाता से मुंह करते हैं। जो जो अल्लाह वही के बिल- करते हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो अल्लाह का हुक्म मानता है वो एहतसाम बिल्ला भी करता है और उलुल अलबाब भी है। अगर वो ये नहीं करता तो अल्लाह के नज़दीक वो बेवकूफ़ है। क्यों? उलुल अलबाब अकल वाले वही हैं जो वही का इत्तिबा करते हैं। समझिए बात को। आज हमने समझ रखा है कि अकल वाला तो वो है जिसके पास डिग्रियां हैं। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे भी डिग्रियां दी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि असल चीज़ जो अल्लाह का करम है वो हिदायत है, वो इत्तिबा वही है। वरना इसके बगैर ये डिग्रियां जहालत का सबसे बड़ा जरिया है। दीन से इतनी दूरी है सर कि इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियों वालों को नमाज की सूरतें भी सही तरह याद नहीं है। वो सबसे उसकी छोटी सूरत अहमियतों को नहीं इखलास तक। समझते जकिया साहिबा। अगर वो समझते कि ये नमाज कितनी इंसान की तज़किये के लिए ज़रूरी है, 5 वक्त रब से ताल्लुक, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन कहने वाला कभी भी बुरी अमल नहीं कर सकता। इय्या का नाबुदु का मतलब ही यही है कि हम इत्तिबा वही करने वाले हैं और दुआ सर मांग। कहने वाला नहीं, समझने वाला। जो इसको समझता हो कि इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन की हकीकत क्या है। तो आप मुझे बताएं, ये नमाज पढ़ने वाले समझते हैं? बताएं ना। बिल्कुल नहीं सर, बस सर रट्टे क्यों के पता तोहफे चलता सर नमाज का? जब हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो क्यों नहीं समझ के पढ़ते कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या मांग रहे हैं और कर क्या रहे हैं? सर जी, एक मैंने लेक्चर सुना था डॉक्टर इरशाद साहब का, तो वो बता रहे थे कि इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन के मुताबिक जिसका अमल नहीं है वो झूठ बोलता है नमाज में अल्लाह से। बिल्कुल दुरुस्त है ये बात। आप ये बात बताएं, डॉक्टर साहब मरहूम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक तरफ आप 5 वक्त की हर रकात में ये कहते हैं इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, और जब नमाज से बाहर जाते हैं आप बिल्कुल उसकी इबादत नहीं करते। तोड़ रहे हैं, डंडी मार रहे हैं, बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हर अमल खिलाफ शरअ है। तो कैसे इस नमाज, वो नमाज जो मुझे बेहयाई और बुराई से रोकती है, अल्लाह अकबर, तज़किये का कितना बड़ा, वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, जिसने अल्लाह का जिक्र करके और नमाज पढ़ी उसी ने तज़किया किया है। कद अफलह मन तज़क्का वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला। पढ़ें, सोच के पढ़ें, समझ के पढ़ें। मैंने आपको आज सारे हैंडआउट भेज दिए हैं, और वो अलग अलग इसलिए किए हैं, मैंने सारे तफहीमुल कुरान से नकल किए हैं, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन अंदाज में सारी सूरत हाल को जो उस वक्त मदीने में थी उसको खूब अच्छी तरह बयान किया है। मैंने उनके भी पेजेस अलग अलग करके, ताकि आप सारों को अलग अलग पढ़ के समझें। और फिर मैंने पूरी समरी आपको भेज दी है 2 पेजेस पे कि गज़वात और सराया की स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले आपको सारे मिल चुके हैं गज़वात अलग अलग, एक एक 2 पेजेस पे। बराए मेहरबानी इन सब को कॉपी, फोटो का बनवा के प्रिंट अलग अलग रखिए, समझिए, पढ़िए, इस सूरत को अच्छी तरह समझिए। अगर इस सूरत को आपने समझ लिया तो कुरान बहुत आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह।
انشاءاللہ سر، اللہ پاک توفیق دے ہم سب کو، جو آمین بھی آپ سے آمین جڑے ہوئے ہیں، اور سبھی دنیا کے مسلمانوں کو۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آمین ثم کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو ضرور پوچھیے۔ سر سوال تو نہیں ہے، لیکن یہ جو 3 آیات ہیں، یہ قرآن کا کتنا بڑا اعجاز ہے کہ اتنی بڑی بحث کو مطلب چند آیتوں میں یہ سمیٹ لیا ہے، اور یہ تمام اخلاقی مطلب رولز دے دیے ہیں کامیابی کے لیے، ایک مومن کی کامیابی کے لیے، کہ منافقین کی اور کافروں کی باتیں نہ مانو اور اتباع وحی کرو، کیونکہ تمہارے رب کی طرف سے، اور جو بھی مشکلات اس راستے میں آئیں گی اللہ تعالیٰ پہ اس کے معاملے میں توکل کرو۔ تو سر کتنے بہترین رولز ہیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ یہ کاش ہم یہ سمجھ جائیں اور یہ مسلمان حکمران سمجھ جائیں، یہ مراد یافتہ طبقہ سمجھ جائے، یہ ججز سمجھ جائیں۔ آپ دیکھیں، کبھی سوچیں، غور کریں، 75 سال ہو گئے ہیں اور یہاں ہماری عدالتوں میں اسلامی قانون نافذ ہی نہیں ہے، ہم کفر کا قانون چلا رہے ہیں۔ اور اس لیے کہ آج دیکھا ججز کیسے حکومت کی گرفت میں ہیں۔ اگر قرآن اور حدیث پڑھے ہوئے اتباع وحی کرنے والے ہوتے تو آج ان کے فیصلوں سے اس ملک میں عدل قائم ہوتا۔ جی سر، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جیسے یہ ججز ہو گئے یا اسٹیبلشمنٹ یا حکومتی سطح پہ جو بھی بڑے لوگ ہیں، ان کے علاوہ یہ میرے جیسے عام بندوں کے لیے بھی ہے کہ مجھے بھی ان چیزوں مجھے بھی اکثر منافقین اور کفریہ جملے بولنے والے یا کفریہ مومن ہونے کے باوجود کافروں جیسی حرکتیں کرنے والے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میرے جیسے لوگوں کو بھی۔ تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی اس پہ، ان آیات پہ اگر عمل کر لیں تو زندگی اگلی میرم زندگی بات آسان یہ ہو ہے، جائے گی۔ سنیں، ہر مومن کا فرض عین ہے کہ وہ قرآن سے اپنے اخلاق، معاملات، حقوق اللہ، حقوق العباد اسی کے مطابق ادا کرے، ورنہ وہ اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا۔ ٹائم ہو گیا ہے، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ مٹیریل میں نے اتنا بھیج دیا ہے کہ اب آپ کے ذمے ہے کہ اس کو پڑھنا، سمجھنا، سوال کرنا۔ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان تمام چیزوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کو بہت اچھا، بہت خوبصورت جزائے خیر دیتا سر۔ سر آپ کی ان تک کوششوں کی جزا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے، اور ہم سب آمین کو آمین آمین آمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ سر ہماری ایک جاننے والی ہے، ان کو کینسر ہے، تو کائنڈلی آج ان کی 9 گھنٹے کی سرجری ہے، تو اسپیشل ان کے لیے دعا اللہ کروائیں۔ پاک ان کی مشکل آسان کرے، پروردگار صحت تندرستی والی زندگی دے، اور ہاں اپنے آپ حکم سب کی۔ لوگ اپنے دل سے دعائیں کریں۔ دعا وہ آمین دیکھیں، اجتماعی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مریضہ کو اپنے خاص فضل سے صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ان آمین کے آمین سارے ثم آمین آمین۔ ثم آمین۔ مراحل جو اس سرجری کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیریت اور ان کو روح بصیحت کرے۔ آمین ثم آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو جہاں کہیں بھی ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں بھی، اللہ ان تمام کو شفایت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین آمین۔ ثم آمین۔ اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت کر دے پروردگار، ان کو بھی آمین بخش دے، ان آمین کی آگے کی منزلیں آسان کر دے آمین ثم پروردگار۔ آمین ہم لوگوں کی اولادوں کو نیک کرے، صالحہ آمین کرے، آمین۔ اور ہم